السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری اللہ نواز، میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ قرآن پاک مکمل شفا ہے، تو ہم قرآن حکیم کو ایک باکمال جو ہمیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، اس میں روحانی اور جسمانی علاج موجود ہے۔ تو قرآن علی الاعلان فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے وہ آیات اتارتے ہیں جو شفا ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے مومنوں کے لیے، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے تو نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے لیے قرآن کہتا ہے شفا بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے۔ اب قرآن نے خود اعلان کر دیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جس کو روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرے، قرآن کی زیارت کیا کرے، قرآن سے محبت کیا کرے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ اور اس میں تو واضح ہے کہ جس میں روحانی بیماریوں کا بھی علاج قرآن میں ہے، اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جسمانی بیماریاں کون سی ہیں اور روحانی بیماریاں کون سی ہیں۔ جسمانی بیماریاں بہت ساری ہوتی ہیں، کسی کو دل کا، کسی کو پھیپھڑوں کا، کسی کو گردوں کا، کسی کو ٹانگ کا، تو کسی کو سر درد، یا کسی کو دانت کا درد، یا کسی کو آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ۔ تو یہ جسمانی بیماریاں ہیں، اس کا علاج بھی ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوتا ہے، مگر قرآن پڑھو گے تو جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے روحانی بیماری، جس میں کفر آتا ہے، نفاق آتا ہے، حسد، بغض، کینہ، عداوت جیسی چیزیں جو دل کے اندر دل کو خراب کر دیتی ہیں، ایمان کو کمزور کرتی ہیں، اور نماز، روزہ اور تسبیحات فائدہ نہیں دیتی۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ اس کا بھی علاج قرآن میں ہے، تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی زیارت کیا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو، تو روحانی بیماریوں سے بھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ تو باتیں ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو نہ چھوڑو، ان کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی 2 چیزیں جن میں اللہ نے شفا رکھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، قرآن کو جو ہے ہر وقت پڑھا کرو، اس کی زیارت کیا کرو، اس کو نہ چھوڑو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اور نمبر 2، شہد کے اندر جو شہد کی مکھی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور درود پاک پڑھتی ہوئی جب اپنے جو ہے گھر کی طرف واپس جاتی ہے، تو وہ پھیکا رس میٹھا ہو جاتا ہے درود پاک کی برکت سے۔ تو شہد کی مکھی جو ہے، اس کے شہد کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کے اندر شفا ہے، تو آپ بھی یقین کر لیں، ایمان آپ کا ہو جائے اس بات کے اوپر پکا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے، تو واقعی ہی سچ ہی حقیقت ہی اس میں شفا ہے۔ اگر آپ شہد کھاتے ہو تو آپ تندرست ہو جاؤ گے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہو یا زیارت قرآن کی کرتے ہو تو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ روحانی بیماریاں ہیں، جب یہ لگ جاتی ہیں تو دل بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کی بڑا نقصان بھی ہوتا ہے۔ وہ بڑا نقصان کیا ہے کہ چہرے کی چمک ختم ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور عمر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد جیسی، کفر جیسی بیماریاں اور بغض اور عداوت جیسی بیماریاں جب بندے کو لگ جائیں تو بندہ جلتا ہی رہتا ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد ایک ایسی چیز ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو نیکیاں کرو گے فائدہ نہیں ہوگا، نماز پڑھو گے فائدہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ خیرات دو گے فائدہ نہیں ہوگا، صدقہ کرو گے فائدہ نہیں ہوگا،
اگر تسبیحات پڑھو گے فائدہ نہیں ہوگا، روزے رکھو گے فائدہ نہیں ہوگا، تو سمجھ لو کہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ کو دل کی بیماری ہے، جس کے اندر حسد بھی کہا جا سکتا ہے، بغض، انانیت، تکبر، یہ چیزیں، عداوت اور کفر، یہ چیزیں نفاق آ جائیں دل کے اندر تو سمجھ لیں کہ نماز، روزہ، تسبیحات، صدقہ خیرات فائدہ نہیں دیتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور ان چیزوں کو باہر نکال پھینکا جائے، مگر یہ اپنے بس میں نہیں ہوتی، مگر یہ علماء نے بھی، مفسرین نے بھی لکھا، قرآن کی تلاوت سے دور ہوتا ہے، بیت اللہ کی زیارت سے یہ دل صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، اور رات کو گریہ زاری کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے سے جب آنسو گرتے ہیں تو یہ دل ستھرا ہوتا ہے، دھلتا ہے، جو صاف ہوتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنے سے بھی یہ دل ستھرا اور صاف ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، فہرست ہے پوری۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، رحمت بن کر آیا ہے ہمارے لیے زندگی کے اندر رحمت کو بھرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔